قائم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کاہے کا ارادہ؟ بولیے، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کبھی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ معاذ اللہ اللہ کا عذاب، اللہ نے ان پر تکلیف دی۔ کسی پر عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب کی شکل میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مومن پر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت سے مراد بیماری کی تکلیف اور کسی قسم کی تکلیف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹے کا چبھنا، کائے کا چبھنا؟ چلتے ہیں کبھی تو کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ایک کانٹے کا چبھنا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی تکلیف، بیماری، مصیبت اور غم میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں، اور یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا۔ اس پر جب خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ عز و جل جن بندوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ مومن کی یعنی بیماری آ گئی، تنگی آ گئی، رزق کے اندر کمی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی محبوب چیز اس سے چھین لی، یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی اتنی فکر نہیں رہتی، وہ چٹنی روٹی کھا کے بھی مست رہتا ہے، دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ اسی طریقے سے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره وینہاہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے نفس کا ناصح بناتا ہے کہ وہ خود حکم دیتا ہے اور خود روکتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کا حال تو یہ نا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو واعظ کرتے ہیں، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، لیکن اللہ جب اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بندہ پہلے دوسرے کو نہیں، پہلے خود کو نصیحت کرتا ہے، پہلے خود کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہی کرے گا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے دروازے پر کوئی آیا تو باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہیں،
اور بیٹے سے اکیلے میں کہے گا بیٹا جھوٹ مت بولنا، پہلے خود کو حکم دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔